السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سورہ بقرہ کی سب سے طولانی بلکہ قرآن مجید کی طولانی ترین آیت کو سماعت فرمایا۔ آج اس کے پیغامات ملاحظہ فرمائیں۔ ظاہراً سب سے طولانی آیت، سب سے زیادہ پیغام بھی اس آیت میں ہیں۔ پہلا پیغام اس آیت میں یہی ہے، ایمان عمل کا مقدمہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو انسان عمل کرے گا، اور یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب کرنا یہ عمل کی طرف شوق دلانا ہے، یعنی جب ان کو صاحب ایمان کہہ کے کہا گیا تو گویا اب عمل کی طرف آگے بڑھو۔ دوسرا پیغام، قرض کی مدت معین ہونا چاہیے۔ تیسرا پیغام، اعتماد اور بھروسہ باقی رہے، سب خوشی خوشی طے پائے، دونوں طرف معاملہ کرنے والے مطمئن اور پرسکون رہیں۔ فراموشی اور بھولنا اس سے بچنے کے لیے، انکار نہ ہو، مستقبل میں کسی قسم کی بدگمانی پیش نہ آئے۔ ان سب کے لیے جو قرض اور لین دین ہے اس کا لکھنا ضروری ہے۔ فَاكْتُبُوهُ۔ چوتھا پیغام، اطمینان کے لیے جو سند کاغذات بن رہے ہیں، ڈاکومنٹس بن رہے ہیں، اس میں کچھ رد و بدل نہ ہو، لہذا پورا معاملہ طرفین کے سامنے طے پائے، اور ایک بے طرف انسان جو کسی کا طرفدار نہ ہو وہ بیٹھ کر ان دونوں کے سامنے لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ۔ پانچواں پیغام، لکھنے والے کو حق بجانب ہو کر سچائی اور واقعیت کو لکھنا چاہیے، بالعدل۔ جو بھی ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، کاغذات بنا رہے ہیں، اس میں عدالت شرط ہے، عادل ہونا اس لکھنے والے کا ضروری ہے کہ اس کا قلم عدل کے ساتھ چلنا چاہیے، انصاف کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ چھٹا پیغام، جو علم اور لکھنے پڑھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر لوگوں کا کام حل کریں، منع نہ کریں، ولا یابا، روکے نہیں، منع نہ کریں، بلکہ جائیں لکھنے کے لیے، لکھا پڑھی کریں۔ ساتواں پیغام، ہر حرفے اور فن کے ماہر ایکسپرٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذمہ داری کو پورا کریں۔ جسے لکھنا آتا ہے اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے کام کاج، جو لکھا پڑھی کی ضرورت جن کاموں میں اسے لکھا پڑھی کو انجام دے، قرض لین دین کو باقاعدہ تحریر کریں۔ آٹھواں پیغام، قرض لینے والے کو جو اس کے ذمہ حق ہے اسے کہہ کر بول کر لکھوانا چاہیے، کاتب لکھے اسے، نہ کہ جو قرض دینے والا دعویٰ کرے وہ لکھے، بلکہ لینے والا جو کہہ رہا ہے اس کو حقیقت کے ساتھ لکھے۔ نواں پیغام، کیونکہ انسان کا اقرار کرنا خود اس پر لاگو ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، لہذا اس کا پابند ہوتا ہے، انسان جو بھی اقرار کرتا ہے اس کا پابند ہوتا ہے، اسی کو لکھنا چاہیے۔ 10واں پیغام، قرض لینے والے کو لکھواتے وقت خدا کو حاضر و ناظر جان کر لکھوانا چاہیے، سب کچھ لکھوائے، ایک ایک جزئی اور باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو معاملے میں طے ہو رہا ہے سب کچھ پورا لکھوانا چاہیے، تمام قرض کے خصوصیات کو لکھنا چاہیے، کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ 11واں پیغام، لکھتے وقت یا قانون بناتے وقت ایسی تدبیر اختیار ہونی چاہیے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، کسی کمزور کا، کسی بے وقوف نادان جو بیچارہ کم عقل ہے، ناتوان ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، تو اس کے ولی اور سرپرست کو لکھا پڑھی کر کے اس کا کاغذ ڈاکومنٹ تیار کرنا چاہیے،
وہ سرپرست جو گارجین ہے وہ بولے اور اسے لکھوائے اور کچھ ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں۔ 12واں پیغام، جو بھی سفیہ ہے، بے وقوف، کم عقل ہے، نادان ناتمان ہے، اس میں سماجی معاملات میں جو بھی وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے، بہرحال ایک ولی، سرپرست، گارجین کی ضرورت ہے، اس کا ہونا واجب ہے۔ ایسے لوگوں کے معاملات بغیر ولی کے، سرپرست کے نہیں ہو سکتے، صحیح نہیں ہے۔ 13واں پیغام، محروم اور نادار طبقے کے حق کا لحاظ کرنا تمام ذمہ دار افراد کی، تمام حاکم کی ذمہ داری ہے، واجب و لازم ہے۔ فَلْيُمْلِلْ امر کا صیغہ ہے، سب کے اوپر واجب ہے۔ 14واں پیغام، گواہ بننے میں مردوں کو عورتوں پر مقدم کیا گیا ہے، حق تقدم رکھتے ہیں، اگر مرد نہ ہوں تو عورت، ورنہ پہلے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ 15واں پیغام، گواہوں کو عادل اور دونوں طرف والوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، جو بھی طرفین معاملہ ہیں انہیں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ غیر عادل اگر انسان ہے یا ایک طرفہ کسی کا ایک طرف کا گواہ ہے تو اس سے قابل قبول نہیں ہے، دونوں کو راضی ہونا چاہیے۔ 16واں پیغام، مرد اکیلا گواہ بنتا ہے، لیکن عورت اگر ہیں تو دو عورتوں کو مل کر گواہی دینا ہے، دونوں کو ساتھ میں گواہی دینا ہے، تاکہ اگر ایک سے کوئی بھول یا لغزش ہو جائے تو دوسری یاد دلا دے، صحیح کروا سکے۔ اچھا، دو عورتیں ایک مرد کی جگہ پر گواہی دے رہی ہیں تو اس کی وجہ یا علت یا اس کا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بہت ظریف، بہت ہی نرم طبیعت، نرم مزاج کی ہوتی ہیں، مشکل ہے ان کے لیے یہ کام، یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بازار اور اقتصاد میں، معاشی کاموں میں بہت زیادہ فعال نہیں، ایکٹیو نہیں ہیں خواتین، اس لیے ان معاملات میں بہت زیادہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا ان کو دو کو ایک ساتھ گواہ بننا چاہیے۔ 17واں پیغام، اگر کسی کو گواہ بننے کی دعوت دی جائے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، البتہ بغیر بلائے خود سے بھی گواہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر دعوت دی جائے تو ضرور جانا چاہیے۔ 18واں پیغام، رقم کتنی بڑی ہو، مبلغ مال کتنا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اطمینان کی ہے کہ انسان کو اطمینان ہونا چاہیے، حق الناس محفوظ رہے، اس لیے لکھا پڑھی کا حکم دیا گیا ہے۔ 19واں پیغام، قانونی کاغذات جو بنتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں جو بھی کاغذ، ڈاکومنٹ، سند تیار کی جاتی ہے، اس کے 3 اہم فائدے قرآن نے یہاں پہ اس جگہ پر بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عدل و انصاف باقی رہتا ہے، اقسط یعنی اس سے عدل و انصاف باقی رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ دونوں گواہوں میں گواہی دینے کی جرأت و ہمت باقی رہتی ہے، اپنے ارادے پہ قائم رہتے ہیں، اقوام۔ اور تیسرا پیغام کہ بدگمانی اور اختلاف پھیلنے سے سماج، معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ 20واں پیغام، اگر احکام کے فائدے اور اس کے راز و حکمت کو بیان کر دیا جائے تو آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے، قبول کرنے والوں کو آسانی ہوتی ہے۔ 21واں پیغام، قرارداد لکھنے میں تاخیر ہونا، یعنی آج کا انسان اگر آج معطل ہو جائے، دیر ہو جائے، تو کل جو اختلاف سامنے آ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے، مستقبل کے اختلاف سے بچنے کے لیے معطل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 22واں پیغام یہ ہے کہ نقد سودے میں جو لین دین ہوتی ہے کیش میں، اس میں لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، 23واں پیغام یہی ہے کہ اگر لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں ہے لیکن گواہ بنایا جائے تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گواہ بنا لینا چاہیے۔ 24واں پیغام یہ ہے کہ کاتب اور گواہ دونوں کی امن و سلامتی کی ضمانت ہونی چاہیے، گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ سیکورٹی میں ہیں، وہ محفوظ ہیں، کسی بھی طرفین معاملہ میں سے حق نہیں حاصل ہے کہ کاتب یا گواہ کو ضرر پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں۔ اچھا، 25واں پیغام یہ ہے کہ اگر گواہی دینے میں، لکھنے میں کوئی خرچ آتا ہے
تو کاتب اور گواہ پر رقم خرچ کیا جائے، ایسا نہ کہ ان کو ضرر اور نقصان میں وہ پڑ جائیں اور انہیں ضرر اور نقصان میں رکھا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور 26واں پیغام یہ ہے کہ کاتب اور گواہ کو ایسی تحریر یا ایسی گواہی نہیں دینی چاہیے کہ جس سے کسی ایک کو بھی گھاٹا اٹھانا پڑے، نہیں، برابر سے انصاف کے ساتھ۔ 27واں پیغام یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا رد و بدل، کاغذات میں تبدیلی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ فسق اور گناہ اور حرام ہے۔ یہ جان لیں 28واں پیغام کہ کاتب اور گواہی دینے والے یہ محافظ ہیں، یہ سیکورٹی والے ہیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اب اس کو عام کریں یا اس میں خیانت کریں، کیونکہ یہ ظلم ہے، فسق ہے، فإنہ فسوق۔ 29واں پیغام واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اگر دل پاکیزہ ہو تو تقوی، با تقوی دل میں جو آئینے کی طرح ہے، اس میں علوم اور حقائق اتر آتے ہیں، یہ دل علوم الہی کو قبول کر لیتا ہے بہت آسانی سے۔ اور 30واں پیغام اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دنیاوی، مادی، معنوی، اخروی ہر ضرورت کا جاننے والا ہے، اسی بنیاد پر اس نے احکام اور قوانین بنائے ہیں، لہذا انسان کے لیے اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب اس کی مصلحت کے مطابق ہیں۔ قانون گزار کو بہرحال مکمل عالم اور آگاہ ہونا چاہیے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کے پیغامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔